جی عرصہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ حب الوطنی اصل میں اس وطن عزیز کے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو لوگ اس آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً حب الوطن ہیں. میرا اس میں ایک ضمنی سوال ہے کہ اپنے اس معاشرے کے اندر، اپنے نوجوان نسل کے اندر حب الوطنی کے جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر اور معاشرتی سطح پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ حکومتی سطح پہ ہو یا انڈیویجولی سطح پہ ہو، یقیناً میں نے پہلے آپ کو خالد صاحب یہ آپ کے آگے گوشوار کیا ہے، التجا کی ہے کہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک آپ ان کی تعمیر نو نہیں کریں گے، ان کے ان پرنسپل کے اوپر جو کہ ان کے نظریے سے جن کا تعلق ہے، تب تک ان کو حب الوطنی کا بھی شاید نہ پتہ چلے. اور دیکھیں مثلاً ہے کیا، دوسری بات یہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اگر ہم نظریے کی بات کریں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا. اچھا یہ بھی ایک چیز ضرور بتانی چاہیے کہ ظلم کیا ہے. یعنی کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ کفر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے صرف اپنے گفتار اور کردار سے لوگوں کو باور کروانا ہوتا ہے کہ ہم جس نظریے کے پیروکار ہیں وہ آپ سے اخلاق میں بہتر ہے، آپ سے عمل میں بہتر ہے. اچھا اگر ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم یہ ہے کہ طاقت کی تقسیم. طاقت اگر کمزور کے خلاف استعمال ہوگی تو وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ کہلائے گا. یہی وہ ظلم کا نظام ہے. اگر وہ طاقت آپ کے حقوق کے لیے استعمال ہوگی تو وہ کسی نظریے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سمجھیں جو حقوق مساوات ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں، جو اخلاق اسلام نے دیا ہے، جو ہماری خواتین کو اسلام نے عزت و مقام دیا ہے، جو معاشرے میں ہمارے بزرگوں کو اسلام نے جو تقویت دی ہے، جو عزت و احترام دیا ہے. ہم اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دوسرے نظریات کی کو کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ زیادہ بہتر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے. اگر ہم بات باور تب کرا سکتے ہیں نا کہ ہم کوئی ایسا معاشرہ تشکیل پائیں جس کی کوئی تقسیم نہ ہو، جہاں پر صرف انسانیت پھلے پھولے، جہاں پر حقوق کی منصفانہ مساوانہ تقسیم ہو، اور پھر ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریے جو ہیں یہ اس معاشرے کی خوبصورتی کا اثر ہے. بہت خوبصورت بات کیا آپ نے جی. ناظرین ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ معاشرے کے اندر اگر حب الوطنی پیدا کرنی ہے تو معاشرے کے اندر انصاف اور مساوات کو فروغ دینا ہوگا، اور یہ کام حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور انفرادی معاشرتی سطح پر بھی ہونا چاہیے. حب الوطنی آئین ریاست کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے ہی کا نام ہے. اور ناظرین کسی بھی ریاست کے آئین میں کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظلم کیا جائے، ناانصافی کی جائے، عدم مساوات کی بنیاد پہ معاشرہ تشکیل دیا جائے. ناظرین ہمارے معزز مہمان نے آج ہمیں حب الوطنی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیا. ہم آپ کے عرض سے بہت مشکور ہیں، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. اور ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ ہم ایک اچھی قوم بنیں، ہم ایک اچھی ملت بنیں، ایک مضبوط ملت بنیں، اور ہمارا ہر شہری جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو، بھرپور ہو، لبریز ہو. اور انشاءاللہ ہمارے چینل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایسے رویوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے جو کہ بہتر قوم، بہتر ملت اور حب الوطن شہری پیدا کرے. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.